خان نے KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور ان سے کہا کہ وہ مستعفی ہو گئے، تو کیا آپ بھی سمجھتی یہ منتخب وزیر اعلیٰ کی توہین ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے خود کے ایک دوسرے سے بھائی باتیں نہیں ملتی. میں کیا کروں، لیما باجی آ کے کچھ اور کہتی ہے، دوسرے آ کے کچھ اور کہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ لیما باجی کا اپنا شوق ہو کہ وہ جو ہے استعفیٰ دے دیں. گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کوئی تصدیق ہی نہیں ہوئی. اگر باجی جو ہے وہ اندر جا کے بغیر تصدیق شدہ باتیں کرتی ہیں تو پھر ان کے حال پہ صرف جو ہے وہ رحم ہی کیا جا سکتا ہے. اور اب تو حالت یہ ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھی بھاگ گئے. اور کل یہ بھی ٹویٹ آیا ہے کہ جی ضمنی انتخابات ہم نہیں لڑ رہے، چونکہ سمبڑیال اور مرید کے کیا حشر دیکھنے کے بعد وہ جو ایک ہوا بھری ہوئی ہے نا، عوامی مقبولیت کی ہوا، وہ دو جگہ چیک کی جا سکتی ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کال دیں اور لاکھوں لوگ باہر آ جائیں. جو عمران خان خود جب باہر تھا تب بھی لاکھوں لوگ کبھی باہر نہیں آئے تھے، جب کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا تب بھی لاکھوں لوگ باہر نہیں نکلے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے اندر بیلٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہو جائے. اور جو ہے وہ اس کے اندر بھی اس لیے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ جو ایک فیک عوامی مقبولیت کا غبارہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے. آج اسد کیسر میں کچھ طریقے کے دوسرے نظام کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب 1 گھنٹے میں بیان آ سکتے ہیں لیکن وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ نے ان کو کوئی ڈیل آفر کی؟ دیکھیے اس کے اوپر میرے پاس ڈائریکٹ اطلاع تو نہیں ہے، متضاد اطلاعات موجود ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ تو خود کب سے کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، میں تو بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی باجی لیما کا میں نے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیکھا اور وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی تھا. انہوں نے کہا التجا کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو بیٹھے ہیں جی. اس سے زیادہ مطلب اور معصومانہ خواہش کیا ہوگی؟ یا جو ہے وہ نہیں وہ کہتے کہ وہ علیمہ باجی نے کہا کہ ہم پیار محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. تو وہ نہیں ہوتے بچے کو کہتے ہیں پاری سی بلی بن کے دکھاؤ. یہ بیچارے اب وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. بیکاز 9 مئی جو ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے، ورنہ اس ملک میں ہر روز 9 مئی ہوں گے. اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں پی ٹی آئی کی، وہ تو ثابت ہو رہی ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس جماعت کا بھی واقعی پابندی لگنی چاہیے؟ ماضی میں دیکھا گیا کہ لبیک نے پی ٹی آئی کے دور میں چلے اپنے امیر کو سمجھانے کے لیے کچھ آگے وہ احتجاج کیا تھا تو انہوں نے انہیں فورس شیڈول کا ڈال دیا اور پابندی لگا دی. تو پی ٹی آئی کی اتنی لمبی چارج شیٹ ہے جو بھی آپ نے بتائی ہے، تو پھر کون سی چیز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پابندی لگانے کا نا ایک طریقہ کار ہے اور اس میں جو بیسکلی یہ رائٹ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جتنی بھی ان کی اتنے سال کی جو سیاست ہے، بیسکلی سیاست تو شروع 2011 میں ہوئی تھی جب جو ہے وہ گھروں میں خفیہ ملاقاتیں ہوئیں اور کہا گیا کہ بیٹا تم کھڑے ہو ہم تمہارے پیچھے ہیں. سو اس سے پہلے تو یہ ٹانگا پارٹی تھی جس میں 2 بندوں کے نام کوئی نہیں جانتا تھا. تو یہ اس حوالے سے تمام یہ فیصلہ کوئی ایک حکومت کوئی ایک پارٹی نہیں کر سکتی. یہ ایز اے سوسائٹی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آگے لے جانے کے لیے یہ جو اس فتنہ فساد پارٹی نام کی رکاوٹ ہے کیا اس سے جان چھڑائے بغیر پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا علی امین گنڈاپور ریاست مخالف بیانات انڈیا اس کو اٹھا کے فیٹف میں لے کے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کیوں نہیں کچھ کیا جا رہا کہ آپ جو ہے وہ فیٹف پہلے گرے لسٹ میں رہے، اس کے بعد جو ہے وہ بڑی مشکل سے باہر آئے، اب پھر ایک دفعہ انڈیا اس کو لے کے جا رہا ہے. تو علی امین گنڈاپور لے جا نہیں رہا، لے جا چکا ہے اور انہوں نے اس کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایز اے ثبوت جمع کرایا ہے فیٹف کے اندر. اس سے بڑی ملک دشمنی، دیکھیے ملک دشمنی کی ان کی ایک لمبی لائن ہے، ایک فہرست ہے پوری. جو آئی ایم ایف کو فون کرنے ہو، آئی ایم ایف کے دفتر کے خلاف جو ہے وہ جا کے، اور یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ بھی تو یہ ہے پاکستان کے اداروں کے پاکستان کے ادارے کے سربراہ کے خلاف یہ ایک منظم کیمپین جو ہے وہ کیا جانا. جب وہ وہاں پر خود موجود تھے فیلڈ مارشل، اس وقت جو ہے ان کے خلاف پلانٹڈ احتجاج کرانا، لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی اکٹھا کرنے کی کوشش کرنا، اس کو ملک دشمنی کہتے ہیں، اس کو اور کیا کہتے ہیں. لیکن وہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہن تے گل اتنے آ گئی ہے عوامی فیلڈ مارشل. دسو مطلب ڈپریشن کا
اور جو زچ ہونے کا عالم یہ ہے کہ عوامی فیلڈ مارشل. بھائی ان کو کوئی خدا کا واسطہ ہے، یا تو ان کو کوئی دوائی ایسی لے کے دیں یا جو ان کی دوائیں ہیں وہ چینج کرائیں. ان کے اوپر والا پورشن بالکل خالی ہے. ان کو یہ نہیں پتا فیلڈ مارشل ہوتا ہے کہ ایکچولی ان کی چھیڑ بن گئی ہے. تو آپ جب آپ فساد گروپ کے کسی بندے کو دیکھیں نا تو آپ کیا کریں، فیلڈ مارشل ٹھیک ہو جائے گا. یہ بتائے گا کہ سیاسی جماعتیں کسی بھی تحریک یا احتجاج کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کرتی ہیں. آپ نے لاہور میں کوئی تیاریاں دیکھی ہیں اور ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تیاریاں میں نے کیا دیکھنی ہے، ان کے خود کے لوگ پوچھ رہے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے 5 اگست پیک ہونا تھا، اتنے کام شروع ہی نہیں ہویا، پیک کہاں سے آئے گی؟ سوال یہ ہے کہ پیک تو تب ہوتی ہے جب کچھ کام شروع ہوا ہو. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں پیک نہیں ہے. اب ایک یوٹیوبر کو میں نے سنا جو ان کے بہت حمایتی یوٹیوبر ہیں، انہوں نے کہا کہ پیک نہیں ہے، نقطہ آغاز ہے. تو پہلے وہ طے کر لیں کہ بھائی یہ پیک ہے، یہ نقطہ آغاز ہے. مجھے تو لگ رہا ہے یہ پان کی پیک ہے، اور یہ جو ہے یہ انہوں نے 5 اگست کو کل فرمانی ہے. ایک حکومتی عہدیدار نے کہا ہے کہ عمران خان کی ڈیل چل رہی ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یورپ جائیں لیکن حکومت چاہ رہی ہے انہیں سعودی عرب بھیجا جائے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میرے علم میں نہیں. میں نے جیسے کہا کہ یہ میں نے بھی 1-2 اسٹیٹمنٹس دیکھے ہیں، میرے علم میں یہ نہیں ہے. لیکن جو 5 اگست کی تو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. انہوں نے ڈالی تھی چک سے حساب پہ، انہوں نے ہاتھ اٹھا لی، انہوں نے کہا جی ہماری تو ہم تو بس اخلاقی ایک حمایت کریں گے، ہم کیوں کریں گے اس کی جو ہے وہ سربراہی. اور اب تو ہے اچھے بچوں کی طرح انہوں نے کہا اپنی اپنی جگہوں پہ صرف ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جلوسیاں نکالیں گے، وہ یہ نکال لیں، کیا فرق پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیں میڈم کہ آپ کسی فیز پہ بڑے مشکل حالات سے مسلم دور بھی گزری ہے اور اس وقت صورتحال کچھ اس سے مختلف نہیں تھی، لیکن اب کی باری جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو جب سپیس نہیں ملتی تو سیاسی جماعتیں کیا کریں؟ جلسہ کرنے کی اجازت مانگتے ہیں، وہ نہیں ملتی. آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، آپ کی درخواست بھی ریجیکٹ ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں پھر کدھر جائیں؟ دیکھیے مجھے آپ پہ بہت بڑا اعتراض ہے راؤ صاحب، آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہو گئے ہیں آپ تو. سیاسی جماعت میں آپ کو پی ٹی آئی سیاسی جماعت لگتی ہے؟ جو گریلا جنگ لڑنے لگے ہیں وہ سیاسی جماعت ہے؟ جو غلیلے لے کر جو گنے لے کر آتے ہیں وہ سیاسی جماعت ہے؟ جو وفاق پہ قبضہ کرنے آتے ہیں وہ سیاسی جماعت ہیں؟ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ سیاسی جماعت ہے؟ سیاسی جماعت کو پاکستان کے اندر سیاست کرنے سے کوئی نہیں روکتا، نہ روک سکتا ہے. لیکن ایک دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کے روپ میں پاکستان کا امن و امان تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ نہیں دی جائے گی. ایک منٹ. اس کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے جی، اور بہت سارے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن ایک منظم آپریشن یقیناً وقت کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں جو اس معاملے میں جو فیصلہ کر سکتے ہیں وہ یقیناً کو جلدی مناسب فیصلہ کریں گے. میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ایک اعتراض کیا ہے، بانی پی ٹی آئی نے امریکی اخبارات میں جو اشتہار ان کی جانب سے چھپایا گیا ہے. امریکہ کا پاکستان سے جو تعلق ہے وہ ہمیشہ مفادات کا رہا ہے. اب یہ خبر آئی ہے کہ ٹرمپ پاکستان سے تیل نکالنے جا رہی ہے. ہم کب سے تیل رکھنے والے ملک بن گئے اور ٹرمپ جو ہے پاکستان سے تیل نکالے گا یا پاکستانیوں کا تیل نکالے گا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو جو ہے اس کے اوپر اتنی غصہ اور ڈپریشن کی بجائے خوش ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ ایسی کوئی ریسرچ یا ایسی کوئی معلومات ہیں کہ پاکستان کے اندر تیل کے کوئی ذخائر موجود ہیں تو ہمیں ان کو ذخائر کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، بیکاز یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا. اور سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی یقیناً امریکہ کے پاس ہی موجود ہے جو اس کے اوپر ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں. بائی دا وے ان کے جو ہے وہ خود کے کیبنٹ کے ایک ممبر نے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ایک انٹرویو میں فرمایا ہے کہ کیبنٹ میں یہ بات ہوئی تھی اور خود ہی جو موصوف ہے اس وقت کے مہاتما وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے پاکستان کے اندر سے مزید جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کرنے پہ اور ذخائر کو انوینٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو حکومت ہے یہ پاکستان کے پاکستانیوں کے مفادات کی تحفظ کرنے کے لیے یہ حکومت ہے، اور جو بھی پاکستان کے مفاد میں ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. میڈم لاہور شہر کے اندر دیگر شہروں کی طرح چینی کی قلت ہو رہی ہے، یہاں پر بھی مافیا سرگرم ہے، ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے. جب اس کریک ڈاؤن کو تیز
किया जाएगा जो अभी भी चल रहा है, और अब तो दुकानों पे भी चीनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बल्कि जी बिल्कुल। इसके ऊपर देखिए चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस और उनकी जो है वो एक ज़ीरो टॉलरेंस है, जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं भाई, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है। और अब जो है वो ये भी इतलात आई थी कि जो ज़ख़ीरा है चीनी का मुख्तलिफ मिल्स के अंदर, उसको भी शायद हुकूमत जो है वो टेक ओवर करने जा रही है या कर चुकी है, जो कि वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है। इसके बारे में उतनी मालूमात मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मार्केट के अंदर चीनी है उसको अवेलेबल करने के लिए जो भी वसाइल जो हैं जो किए जा सकते हैं इकदाम, वो इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट करेगी।